اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن مجید سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام سامعین گرامی اپنے اپنے مقامات پر بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 کے اندر جو بہت زیادہ مشکل لفظ ہے اس کی درست ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ یہ لفظ کیوں مشکل ہو جاتا ہے اور بہت سارے احباب اسے درست طریقے سے کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ بنیادی وجہ کو دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے گا نون پر ایک چھوٹا سا میم لگا ہوا ہے، جبکہ نون پر جزم بھی ہے اور اس کے بعد اس پر میم بھی ہے۔ تو ان دونوں میں سے ہم نے کون سے لفظ کو پڑھنا ہے، نون کو یا میم کو؟ اسی طرح تو کو دیکھیں اور تا کو دیکھیں تو تو ساکن ہے اور یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، پھر دو ڈاٹ والا جو تا ہے وہ متحرک بھی ہے اور اس پر تشدید بھی لگا ہوا ہے۔ تو باریک اور موٹے تا تو کو ہم نے دونوں کو مینج کر کے اس لفظ میں کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ پورا ایک پروسیجر ہے جس کو ہم نے آج کے سبق میں فالو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی مشکل لفظ ہے پارہ نمبر 24 کے اندر، اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید کے مشکل ترین الفاظوں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 3 حروف حلقی ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ جن لوگوں کو حروف حلقی پڑھنا نہیں آتے یا حلق سے ان کے درست ادا نہیں ہوتے، ان کے لیے تو ایک حروف حلقی کو پڑھنا مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہاں 3 حروف حلقی ایک ساتھ آئیں گے تو اس لفظ کو آسان نہیں ہے پڑھنا بغیر اس کو سیکھے۔ تو ہم آپ کو آج کے سبق میں اس کو بالکل آسان فارمولے کے ساتھ پڑھنا بتائیں گے۔ آپ نے سبق کو توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے۔ دیکھیے گا، اب اس لفظ کے اندر پہلا حمزہ، پھر حمزہ، 2 حمزہ متحرک ہیں اور دونوں حروف حلقی ہیں، پھر عین آ گیا، یہ بھی حروف حلقی ہے۔ آگے دیکھیے گا جیم مشدد ہے اور پھر واو پھر مشدد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عین پھر آ گیا، اور آخر میں جو سٹاپنگ ساؤنڈ ہے جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور درست طریقے سے اس کا وقف نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس لفظ پر جب آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر ساؤنڈ کس طرح سے نکلے گا۔ تو ان تمام باتوں کو ہم نے آج کے سبق میں سیکھنا ہے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آخر تک آپ نے سبق کو توجہ سے سن لینا ہے۔ تو چلتے ہیں اور سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، لئم۔ یہاں پر آپ نے نون نہیں پڑھنا، میم پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک قاعدہ ہے، اگر نون ساکن ہو اور اس کے بعد لفظ با آ جائے، نون ساکن کے بعد لفظ با آ جائے تو وہاں پر آپ نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں چینج کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی علامت اور نشانی کے طور پر نون کے اوپر آپ چھوٹا سا میم دیکھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اقلاب کا میم۔ کس کا میم ہے؟ اقلاب کا۔ اقلاب کہتے ہیں چینجنگ کرنے کو، تو یہاں پر چینجنگ کر دی گئی ہے، نون کی آواز کو میم کی آواز سے چینج کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں حمزہ میم زیر ام، لئم، با زبر با، لئم با۔ تو سین کو آپ نے تو کو اوائڈ کر کے تا کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تا کے اوپر جو یہ تشدید لگی ہوئی ہے، یہ ایک بڑی طاقتور علامت ہے۔ یہ اپنے سے پیچھے والے جو ساکن حرف ہے اس کو اوائڈ کروا دیتی ہے اور متحرک حرف کو ڈائریکٹ اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں سین کو تا کے ساتھ ملانا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، رواں کر کے پڑھیں گے، تو آپ نے تو کی ہلکی سی خوشبو اس کے اندر دینی ہے۔ جب اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے منہ سے اس طرح ظاہر کرنا ہے گویا کہ آپ تو کو پڑھنے لگے ہیں، لیکن پڑھیں گے آپ تا، بس صرف آپ نے تو کی منہ کو شیپ دینی ہے تھوڑی سی، اور پھر تا کو پڑھ دینا ہے۔ کس طرح سے؟ اب دیکھیے گا، سین تا زبر ست، تا زبر تا۔ اب جب ہم اسے رواں کر کے پڑھیں گے، اب سنیے گا آپ، لئم بسط، بسط، دیکھ جو یہ ساؤنڈ نکل رہا ہے بسا، یہ تو کا ساؤنڈ ہے، یعنی آپ نے تھوڑا سا منہ کو گولائی میں لا کر اور پھر تا کو پڑھ دینا ہے۔ اس طریقے سے یہ لفظ پڑھا جائے گا، لئم بسطت الی یدک لتقتلنی۔
امید کرتا ہوں یہ لفظ آپ کو درست طریقے سے پڑھنا آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ورڈ کی طرف جس کو ہم نے آج کے سبق میں حل کرنا تھا۔ دوسرے لفظ کو جس کو ہم نے آج کے سبق میں حل کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے گا اس لفظ میں 3 حروف حلقی کو ہم نے کس طرح سے مینیج کر کے اور آسانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر حمزہ زبر آ ایک حمزہ ہے، سیکنڈ حمزہ کو ہم نے عین کے ساتھ ملا دینا ہے، حمزہ عین زبر دو حمزہ کو ہم نے نرمی کے ساتھ اور عین کو تھوڑا سا حلق سے زور لگا کے پڑھیں گے تو تینوں حروف حلقی اپنے اپنے مخرج سے سہولت کے ساتھ ادا ہو جائیں گے۔ جیم زبر جا جا، میم یا زیر می، یا واو دو پیش یوں، واو زبر و، جمی یوں و، عین زبر ع، را زبر را، جمی یوں و عرا، با یا زیر بی، یا دو پیش یون، جمی یوں و عربی یون۔ اب جب ہم اسے وقف کر کے پڑھیں گے تو کس طرح کی آواز نکلے گی اسے ذرا ذہن میں محفوظ فرما لیں۔ اعجمی وعربی وعربی، تو یا کو آپ نے ذرا سختی کے ساتھ اور اس کی آواز کو، اس کے ساؤنڈ کو تھوڑا سا ظاہر کر کے یہاں پر وقف کرنا ہے۔ اعجمی وعربی۔ امید کرتا ہوں آج کے سبق سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوا ہوگا اور یہ دونوں قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات آپ کو درست طریقے سے پڑھنا سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ آج کے سبق میں سکھایا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے لیے ان الفاظوں کو درست طریقے سے پڑھنا آسان فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔